اس چینل پر فضائل اعمال کے سیریز وائز تمام واقعات آئیں گے، اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر واقعات آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طائف کا واقعہ ہے۔ نبوت کے مل جانے کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہیں نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار پوری آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، بات چیت کی اور اللہ کی دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد یعنی نئے آئے مسلمان مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی سے اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہ تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، خطرے سے خالی نہیں۔ اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً چلے جائیں اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے،
حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اسی حالت میں، جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ عزیز ساتھیو، بڑی جامع دعا مانگی۔ ہم سب کو بھی اپنی دعا میں ان الفاظ کو شامل کرنا چاہیے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء اور کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت کافی ہے میرے لیے۔ میں تیرے اس چہرے کے طفیل، اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، روشن ہو گئی ہیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے میرے لیے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں، بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری زندگی ساری کی ساری کہاں چلی جا رہی ہے۔ آج بھی موقع ہے موت کے آ جانے سے پہلے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگ لیں اور آگے جتنی زندگی بچی ہے اس کو نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش اور فکر کریں، صحابہ اکرام کے طریقے کے متعلق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش اور فکر کریں۔ عزیزان محترم، جو بھی ہماری اس واقعے کو سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جو یوٹیوب اور کمپیوٹر اور موبائل پر کسی بھی چیز کو سنتے ہیں تو برائے مہربانی وہ ہمارے ان واقعات کو سنا کریں، اور جو لوگ ان چیزوں کو موبائل اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر نہیں سنتے کسی بھی چیز کو،
تو وہ ان واقعات کو کتابوں سے پڑھیں، کیونکہ کتابوں سے پڑھنا زیادہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔